مثلاً ان میں ایک کتاب ہے الفرق بین الفرق، فرقوں کے درمیان فرق۔ پھر وہ اہل السنہ کے عقائد کی تشریح کرتے ہیں، اہل السنہ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کیا کیا ہیں۔ یہ جتنے بھی گمراہ ہیں نا، یہ بجائے اس کے کہ اسلاف پر اعتماد کریں اور یہ سنیں یا پڑھیں کہ مثلا غزالی نے یہ لکھا ہے، امام رازی نے یہ لکھا ہے، نصفی نے یہ فتویٰ دیا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ڈائریکٹ جاتے ہیں کتاب و سنت پہ، جس سے یہ تأثر بڑھتا ہے کہ امت میں اب تک قرآن کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، حدیث کو بھی کسی نے نہیں سمجھا، میں پہلا آدمی ہوں جو تمہیں بتانے لگا۔ اسلاف پر اعتماد اٹھا دینا یہ مشن ہے، اور ہر چیز کو ڈائریکٹلی کتاب و سنت سے ثابت کرنا یہ مشن۔ ہم نے کئی ریکارڈنگز کرائیں اس موضوع پہ کہ بالکل صحیح احادیث جن کی شہادت دی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اس پہ امت عمل نہیں کرتی۔ کیوں؟ اگر حدیث سے ہی براہ راست دینا ہے تو پھر تیمم کندھوں تک ہونا چاہیے۔ وہ کئی ریکارڈنگز۔ تو اسلاف پہ اعتماد اٹھا دو، درمیان میں جو کچھ آتا ہے چھوڑو، میری سنو۔ اس لیے یہ جو پرانے اساتذہ باندھ کر رکھتے تھے نا، اور بعض اوقات بڑے سخت جملے کہتے تھے، وہ اسی مرض کی بیخونی تھی کہ آج اگر ہم نے رعایت کی، سخت نہ بولے تو آئندہ آنے والی نسل اس نہج پہ چل پڑے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسلم میں آتا ہے، لوگوں کو کوئی بات سمجھا رہے تھے، اب ایک آدمی بار بار کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے حضرت نماز، حضرت نماز، مغرب کا وقت ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تنگ آ گئے، اس نے جو کہا، اس نے کہا حضرت سنت کے خلاف ہے۔ اس پہ بڑا غصہ، ان کا انظروا ھذا الکلب یعلمنا السنہ، اس کتے کو دیکھو مجھے سنت سکھا رہا ہے۔ یہ اتنا سخت اسی لیے بولے کہ تم دین میں بعد میں آئے ہو، ہم جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سیکھا ہے، ہم بھی اگر سنت کے خلاف کام کرنے لگیں گے تو دین کا وجود کہاں رہے گا؟